السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اگست کا سلیبس ہے آپ کا 9th کلاس کا۔ تو سب سے پہلے ہمارا ایک ٹاپک ہے امپورٹنس آف انکرپشن۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ انکرپشن کیا ہوتی ہے۔ انکرپشن بیسیکلی میرا بیٹا آپ کے ڈیٹا کو کوئی بندہ چوری نہ کر سکے، اس کو ریڈ نہ کر سکے، تو اس کے لیے ہم ڈیٹا کی شکل چینج کر دیتے ہیں، اس کو ہم انکرپٹ کر دیتے ہیں۔ انکرپٹ کرنے کے بعد ایک ایتھورائز پرسن ہوتا ہے جو اس کو صرف ریڈ کر سکتا ہے، اس کو ڈی کرپٹ کر سکتا ہے، پھر بعد میں وہ اس کو ڈیٹا کو ریڈ کر سکتا ہے، جس کو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جس تک ہم ڈیٹا پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس وقت اس تک محفوظ طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف انکرپشن۔ انکرپشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میتھڈ فار پرووائڈنگ ڈیٹا سیکورٹی in everyday life of the internet. Vast amounts of the personal information are stored on the multiple places, so it is important to know how to keep data private. Encrypt is important because allow you to secure data from illegal access. اب آپ کو پتہ ہے آپ انٹرنیٹ روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کر رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ مختلف سائٹس کے اوپر سیف ہے۔ جیسے ہم فیس بک کی بات کرتے ہیں، اسکائپ کی بات کرتے ہیں، ایمو کی بات کرتے ہیں، واٹس ایپ کی بات کرتے ہیں، ان ساری ویب سائٹس کے اوپر آپ کا ڈیٹا سیف ہے۔ آپ اس کو کیسے سیکیور بنا سکتے ہیں، یہ اس کمپنی کا کام ہے جس کمپنی کو آپ ڈیٹا بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیٹا کو سیکیور کرے۔ تو اس کے لیے انکرپشن کا پروسیس اپنایا جاتا ہے۔ پروٹیکشن فرام ہیکرز، سب سے پہلے جی انکرپشن اس لیے ضروری ہے کہ ہیکر سے آپ کے ڈیٹا کو بچایا جائے۔ اب ہیکرز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا کو ہیک کر کے، آپ کی انفارمیشن کو ہیک کر کے کسی بھی بندے کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں یا اس کا مس یوز کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انکرپشن پروٹیکٹ پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کی سنیپس ہیں، آپ کے ویڈیوز ہیں، آپ کی آڈیوز ہیں، آپ کسی سے کوئی سیکرٹ بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو سیکرٹ پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا ڈیٹا چوری نہ ہو، تو اس کے لیے بھی انکرپشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ انکرپشن پروٹیکٹ ڈیٹا اکراس ڈیوائسز، ایک سے دوسری ڈیوائسز کے اندر جس پر ڈیٹا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی انکرپشن بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا سیکیور بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے سبسٹیٹیوشن سائفر میتھڈ۔ اب اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سائفر میتھڈ آر میتھڈ آف کرپشن ان وچ دا کریکٹر آف original text are replaced by some other characters. This substitution is done by a fixed predefined system. In the following discuss two commonly used substitution ciphers. اب سائفر کے اندر کیا ہوتا ہے میرا بیٹا کہ آپ کے جو ٹیکسٹ آپ نے میسیج لکھا ہے یا ٹائپ کیا ہے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے۔ اب وہ چینج ہوتے ہیں کس صورت کے اندر؟ وہ اس صورت کے اندر چینج ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیا جاتا ہے کسی اور الفابیٹس کے ساتھ یا کسی اور نمبرز کے ساتھ۔ پھر جو میوچل انڈرسٹینڈنگ والی پارٹیز ہوتی ہے جس کو آپ ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو ڈی کوڈ کر کے اب آپ کے ڈیٹا کو، آپ کے میسیج کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ سیزر سائفر، اس کے اندر پھر مختلف اقسام ہے۔ سیزر سائفر ہے۔ اب سیزر سائفر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سیزر واز ایک رومن پولیٹیشین and military general who played a critical role in the rise of the Roman Empire. Caesar used this method encryption for the sending messages to his soldiers and generals. This is the reason for calling this method or a Caesar cipher. اب سیزر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے آپ کو بہت زیادہ سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ جس وقت اپنے دشمنوں کے اپنے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کو پیغام پہنچاتا تھا، تو وہ پیغام کچھ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ بولتے کچھ تھے وہ، لیکن سمجھنے والے کو اس بات کی سمجھ آ جاتی تھی، تو اس کو سیزر میتھڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیزر سائفر میتھڈ۔ تو اسی طریقے سے کمپیوٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ اس کو ڈی کوڈ کر کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وگنیر cipher. Wigner cipher is another substitution cipher which is used a table known as a Wigner cipher. اب اس کے اندر ایک ٹیبل دیا گیا، اس ٹیبل کو ملا کے ہم
کوئی بھی لفظ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز سمجھ سکتے ہیں، تو اس کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویکنس اینڈ سیکورٹی فلاز، اب ویکنس کیا ہوتی ہے اور سیکورٹی فلاز کیا ہوتے ہیں؟ The simplest of all substitution cipher are those which on the cipher alphabets is merely a cyclical shift of the plain text alphabets the explanation، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر تھوڑی سی ویکنس بھی ہے جس کی مدد سے ہم آپ کی سیکورٹی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم ان ویکنس پر قابو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کچھ فلاز ہے۔ این ادر میجر پرابلم ود دا سمپل سبسٹیوشن فریکوینسیز آف لیٹر آر ناٹ ماسڈ ایٹ آل، تو آپ سب سے بڑی ویکنس اس کی یہ ہے کہ آپ تمام ڈیٹا کو ایک خاص فریکوینسی میں نہیں دے سکتے آسانی کے ساتھ، اس کے لیے آپ کو ہر ورڈ کی الگ فریکوینسی دیکھنی پڑے گی جس کی مدد سے آپ میسیج کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف گڈ پاسورڈ۔ اب جی اس کی کچھ 6-7 کریکٹرسٹکس ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ پہلی ہے جی کسی بھی چیز کا پاسورڈ لکھتے ہوئے، یہ صرف ایک خاص ای میل کا یا جی میل کا پاسورڈ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا پاسورڈ لکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ 8 کریکٹر لانگ، ایک پہلا جو کریکٹر پہلے جو پاسورڈ کے 8 کریکٹر ہیں وہ ہونے چاہیے کم از کم۔ ڈز ناٹ کنٹین یور یوزر نیم، آپ اپنے یوزر نیم کو، ریئل نیم کو یا نک نیم کو ایز اے پاسورڈ کے طور پر استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈز ناٹ کنٹین اے کمپلیٹ ورڈ، آپ ایک خاص لفظ لکھنا چھوڑ دیں پاسورڈ کے اندر۔ اور سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ پریویس پاسورڈ، پچھلے پاسورڈ سے آپ کا اگلا پاسورڈ جو ہے بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ کنٹین اپر کیس لیٹرز اینڈ لوور کیس، اپر کیس اور لوور کیس دونوں کے اندر لیٹر آپ لکھیں اور نمبر بھی ساتھ میں شامل کریں، یہ آپ کے کریکٹر لکھنے کی اور پاسورڈ لکھنے کی ایک بہترین ہیبٹ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد سائبر کرائم ہے۔ سائبر کرائم آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر آج کل آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم سرف کرتے ہیں، تو انٹرنیٹ پر جو ان ایتھیکل ایشوز ہیں یا انٹرنیٹ کے اوپر جو ہیکنگ ہو رہی ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو فراڈ کیے جاتے ہیں ان کو سائبر کرائمز بولتے ہیں۔ اب سائبر کرائمز میں سب سے پہلے ہے جی آئیڈینٹی تھیفٹ، کہ آپ کی شناخت کھو دی جاتی ہے، کہ مثال کے طور پر آپ جس نام سے آپ نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، لوگ اس کو ہیک کر کے اسی آئی ڈی کو کسی غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو تھیفٹ کر لیا جاتا ہے۔ ٹرانزیکشن آف فراڈ، کہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کوئی بینک کی ٹرانزیکشن ہے آن لائن، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی بل پے کر رہے ہیں، تو وہ بجائے بل آپ کا پے ہونے کے الٹا آپ کے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کے فراڈ جو ہے ایڈوانس فی فراڈ، ہیکنگ، اس قسم کے فراڈ جو ہے یہ سارے کے سارے سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس میں پائریسی بھی شامل ہے۔ پائریسی میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ کسی چیز کی نقل لے لینا، پھر اس کو کاپیز کر کے اپنے نام سے کسی اور جگہ پہ فارورڈ کر دینا، یہ سائبر پائریسی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم کل اگلے ٹاپک کریں گے، آج کے لیے میرا بیٹا اتنا ہی بہت۔